کشیر ہندیوں لوگوں کو الرٹ روزیو یہ مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے. مشرک کون ہے؟ جو شرک رب کے ساتھ کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ساروی ظلم کھت بڑ بار ظلم. اس پر شرک رب ست کر، اس شرک دعوت دی، اس شرک اس کرن وہی تو مشرک ہے. مگر اس شرک سے نکالنے کے لیے، اس شرک سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں علماء دیے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ علماء دیے ہیں جو العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت انبیاء اعظم کی. اس میں چاہے مولانا مشتاق احمد ویری صاحب آتے ہو یا مزید علماء کرام آتے ہو، جو ہمیں شرک سے باہر نکالتے ہیں، شرک پہچاننے کی صلاحیت بخشنے کی کوشش، صلاحیت دیتے ہیں کہ شرک کو پہچانو، شرک کو دیکھ لو، شرک کیا چیز ہے. شرک کسی پیڑ کا نام نہیں ہے، شرک کسی گھر کا نام ہے، نعوذ باللہ شرک کسی مسجد کا نام نہیں ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر حنفی مسجد میں نماز پڑھو تو بن یہ مشرک ہے. کیوں بھائی مشرک کا ٹائٹل لگا دیتے ہو؟ کیوں اب شرک کا ٹائٹل لگا دیتے ہو؟ نہیں، بلکہ شرک وہ ہے جو شرک کرے گا وہی مشرک کہلائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شرک شرک ہے. شرک وہ نہیں ہے کہ کوئی کسی پیڑ کا نام دے، کوئی کسی بھرمجی کا نام دے، کوئی کسی چیز کا نام دے. شرک وہ ہے جو اللہ کے بغیر کسی اور کو پوجنے کی طاقت رکھتا ہو، وہی شرک ہے اور کچھ نہیں ہے. اتنا مولانا مشتاق احمد ویری صاحب جو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اس شرک سے پیچھے رہنے کی، لوگوں کو کہتے ہیں کہ شرک کے آگے مت جاؤ، شرک کے سامنے گھٹنے مت ٹیکو، شرک کو اپناؤ مت، بلکہ شرک سے جتنا دور ہو سکتے ہو اتنا دور ہو لو، نہ کہ شرک کے نزدیک جاؤ. جتنا دور ہو سکتے ہو شرک سے اتنا پیچھے رہو، نہ کہ شرک کے نزدیک جاؤ. جتنے بھی علماء ربانیین ہیں وہ اسی چیز کی تو دعوت دیتے ہیں، جس طرح مشتاق احمد ویری صاحب دیتے ہیں کہ شرک کے نزدیک مت جاؤ، بلکہ شرک وہ گندگی ہے، وہ غلاظت ہے جو لوگوں کو بہت ہی تنگ کرتی ہے، بہت ہی تکلیف لوگوں کو دیتی ہے. کیونکہ شرک کبھی انسان کو چین نہیں دیتا ہے، نہ ہی کوئی سکون دیتا ہے، نہ ہی کوئی قرار دیتا ہے، بلکہ شرک انسان کو وہ اس غلاظت میں ڈھکیل دیتا ہے جس سے انسان اللہ کو بھی بولتا ہے، اپنے نبی کو بھی بولتا ہے، اپنے پیغمبر کو بھی بولتا ہے، اپنے ان پیغمبر اعظم کو بھی بولتا ہے، اپنے اولیاء کو بھی بولتا ہے، یہاں تک کہ اپنے علماء کو بھی بولتا ہے، اور یہاں تک کہ انسانیت کو بھی بولتا ہے. وہ ہے شرک کی بیماری. اس لیے اللہ نے بار بار منع کیا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم. اور اتنا ہی نہیں، رب نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو شرک ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر حرام کی گئی ہے جنت. جس نے شرک کیا ہے، من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا ہے رب کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بتحقیق اس پر جنت حرام کی گئی ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کی لکڑی بنے گا. سو گئی جہنم اس اندر. وما للظالمین من انصار، اور اس شرک کرنے والے کا کوئی ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے جو اس ظلم میں پڑے گا. اس لیے جو مشرک ہے، مشرک مشرک ہوتا ہے، اور مشرک کو کہا گیا ہے صاف کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس کے برابر ہے، نجاست کے برابر ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو علماء ربانیین ہیں یہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ شرک سے پیچھے رہو، شرک کے نزدیک بھی مت جاؤ، شرک کو پروموٹ مت کرو، شرک کے ساتھ مت جاؤ. باقی علماء رہے جتنے بھی علماء، چاہے وہ حنفی علماء ہو، اہل حدیث علماء ہو، دیوبندی علماء ہو، یا جتنے بھی علماء کرام ہیں، سبھی الحمدللہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی عزت کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کا آدر کرو. لیکن شرک کا آدر کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. شرک کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ شرک شرک ہے اور کچھ نہیں ہے.